السلام علیکم، میں ہوں عرفان بھٹی اور اس وقت آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست edutv.hec.gov.pk پہ، اور اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام رفا FM 102.2 پر بھی براہ راست سنا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ FM 102.2 کا جو پیج ہے فیس بک پہ، اس پہ بھی یہ پروگرام آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا جو پروگرام ہے اس میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں وہ ہیں جناب اظہر نیاز۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک پروگراموں کی ایک سیریز جو ہے وہ چلے گی، اور ہمارے سامعین اور جو ناظرین ہیں ان کے ساتھ جو ہے آپ کی انٹریکشن رہے گی، لیکن آج کا جو پروگرام ہے ہماری خواہش ہے کہ ایک جنرل آپ کی جو لائف ایکسپیرینسز ہیں اس پہ کیا جائے، اور اس کے بعد پھر ہم مختلف موضوعات پہ جو ہے اس کو فوکس کریں گے۔ ٹھیک تو سر اب یہ بتائیے گا کہ اگر ہم شروع کریں تو آپ کا جو نیٹو شہر ہے رحیم یار خان، وہاں سے اگر ہم سٹارٹ لیتے ہیں، آپ کی فیملی، کیا آپ نیٹو تھے، کہیں سے موو ہوئے، کیسے سیٹل ہوئے، آپ کا بچپن کیسے گزرا، پلیز۔ سر دیکھیں، تعلق تو میرا ہے رحیم یار خان سے۔ اچھا، رحیم یار خان جو ہے وہ پنجاب کا آخری شہر ہے، ڈسٹرکٹ آخری سمجھ لیں، ایک تحصیل اس کے آگے موجود ہے صادق آباد، اور صادق آباد کے بعد ایک چھوٹا سا اسٹیشن آتا ہے، اس کا نام ہے سرحد، اور سرحد کے بعد پھر سندھ شروع ہو جاتا ہے۔ غالباً وہ نام اس کا اس لیے رکھا ہوگا اس کا جو ہے کہ اس کے بعد سندھ شروع ہو جاتا ہے۔ رحیم یار خان شہر جو ہے وہ جو عباسی یہاں ریاست ہوتی تھی بہاولپور، اس کے ایک شہزادے کا نام تھا، اور اسی کے اوپر جو ہے صادق آباد بھی صادق عباسی رحیم یار خان ان کا ایک پرسنالٹی پہ نام رکھا گیا۔ پرانا شہر ہے یہ، مطلب انگریزوں کے دور کا بنا ہوا شہر ہے، اچھا صاف ستھرا شہر ہے، اور جو لوگ تھوڑے دنوں کے لیے آتے ہیں وہ تو اسے بہت ہی پسند کرتے ہیں۔ اور اس شہر کی ایک خوبی ہے کہ جو بھی سرکاری افسر، ڈاکٹر، کوئی باہر سے ٹرانسفر ہو کے وہاں آتا ہے تو پہلے 5-10 دن تو وہ بہت روتا ہے، اچھا کہ جی مجھے کہاں آ گیا، میرا واپس ٹرانسفر کروائیں، اور جب وہ 5-10 دن گزر جاتے ہیں تو پھر کہتا ہے کہ نہیں، میرا ٹرانسفر رکوائیں، میں نے یہیں رہنا ہے۔ نائس سٹی۔ اچھا، میرے جو اگر میں دیکھوں، میں نے ایک مرتبہ اپنے والد صاحب سے یہی پوچھا کہ آپ کس طرح سے ادھر آ گئے اس شہر میں، کیونکہ ہم وہاں آباد کار ہیں، یوں سمجھ لیں، وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ سرائکی یا ریاستی ہم انہیں کہتے ہیں، ریاستی سے مراد ہے ریاست کے رہنے والے، تو ان کو ریاستی کہا جاتا ہے، ہم لوگ وہاں سے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی ہم جو ہے جلندھر سے تعلق ہے ہمارا، اچھا، اور پاکستان بننے سے بہت پہلے جلندھر سے میرے دادا نے موو کیا اور آ گئے فیصل آباد۔ فیصل آباد کا ایک گاؤں تھا جس کا نام تو کوئی اور ہوگا، لیکن چونکہ وہ جلندھر کے ایک شہر نکودر کے رہنے والے تھے تو انہوں نے آ کر جو اپنے گاؤں آباد کیا اس کا نام بھی نکودر رکھ لیا۔ اچھا، تو بلکہ تھوڑے دن ہوئے میں انڈیا کے کسی اس میں دیکھ رہا تھا تو وہاں بھی وہ صاحب جو ہیں وہ نکودر سے تعلق رکھتے تھے، کوئی صاحب، اور وہ بات کر رہے تھے کہ جی میں آیا تو وہ جلندھر میں تھا، پھر میں نکودر میں رہتا تھا، تو میں نے کہا اچھا یہ تو سردار جی ہمارے گراں کے ہوں گے، ہے نا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے وہاں سے کیوں ہجرت کی؟ پاکستان کا تو اس وقت دور دور تک نام نہیں تھا، یہ 1900 کی نہیں بولے، دوسری جنگ عظیم سے بھی بہت پہلے، فرسٹ جنگ عظیم کی بات ہے، جب اس وقت جب جو ہے انہوں نے کیا اور کیا۔ تو میرے والد کہنے لگے کہ اصل میں جو تھا خاندان جب بڑا ہو جاتا، زمین تھوڑی سی رہ گئی، تو ہم نے کہا کہ یہاں سے موو کیا جائے، جہاں نئی زمینیں آباد ہوتی ہیں وہاں چلا جائے، تو اس لیے جو ہے ہم فیصل آباد کے قریب اس گاؤں میں آ گئے۔ اور اس سے بھی بے شمار باتیں جو ہیں کبھی اور موقع ہوا تو شیئر کریں گے۔ میرے والد نے کہا کہ فیصل آباد جو ہے میرے سامنے آباد ہوا، اور یہ جو گھنٹہ گھر ہے اس کا، وہاں ایک کنواں ہوتا تھا، اچھا، اور اس کنویں کو مین سٹریم بنا کے تو جو گورا تھا اس نے کہا کہ یہاں سے اس کی سڑکیں جو ہے اس کو نکالی جائیں، اور اس کا جو برطانیہ کا جو پرچم تھا اس کو اس نے فیصل آباد کی زمین کے اوپر نقش کر دیا، اور اسی وجہ سے اس کو لائل پور کہا جاتا تھا، بعد میں فیصل آباد آ گیا۔ اچھا، وہاں سے
جو میرے والد ہیں وہ کہتے کہ جب میں بڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے حصے میں کوئی 2 ایکڑ مشکل جو ہے وہ اس سے بھی کم شاید صحیح. تھوڑی سی زمین آئی تھی. تو میں نے سوچا کہ اگر میں زمین پہ پڑا رہا تو میں اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکوں گا, تو میں یہاں سے کہیں موو کروں. تو میں نے اپنے والد سے کہا, دادا سے میرے سے, کہ جی میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں کہیں اور قسمت آزمانے. تو ان کو بڑا سخت غصہ آیا کہ یار یہ کیا, کہاں جاؤ گے تم, یہاں تم عزت راس نہیں ہے, سب لوگ ہیں یہاں ہیں, اپنے ہیں. میں نے کرنے تو کہنے کہ انہوں نے ایک دن 500 روپے یوں اٹھا کے مجھے مارے, پھینکے زمین کے اوپر کہ لو جاؤ دفعہ ہو جاؤ, جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ, اگر تمہیں جہاں عزت راس نہیں ہے تو چلو. تو میں کہتا کہ اس کو لے لیے. مجھے اس کا افسوس تو ہوا کہ انہوں نے میرے ہاتھ میں پکڑانے کے بجائے پھینک دیے, ہے نا, لیکن میں نے کئی دن سوچتا رہا. تو ایک دن کہنے لگے کہ مجھے پریشانی میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہاں جاؤں, کس طرح جاؤں. تو ایک خواب مجھے جو ہے اکثر آتا تھا کہ میں کہیں گیا ہوں اور وہاں جو ہے بھیڑ بکریاں ہیں اور لمبے لمبے کانوں والی بکریاں ہیں, اور وہ جو بکریاں ہیں وہ آتی ہیں اور مجھے سجدہ کرتی ہیں. اچھا. اور اس کے بعد میں خوف سے ڈر کے مارے اٹھ جاتا تھا اور پھر پریشانی پسینہ پسینہ آ جاتا. تو میں اس جگہ کی تلاش میں تھا کہ کہاں یہ کس جگہ پہ. تو ایک دن میں ایسے کہتے ٹرین میں بیٹھ گیا. جب میں گیا تو جب میں رحیم یار خان کے قریب پہنچا تو مجھے باہر جب منظر دیکھا تو میں نے کہا کہ یار یہ جگہ مجھے وہ لگتی ہے. تو میں اتر گیا. اچھا. ہے نا. تو میں اترنے کے بعد جو ہے کھیتوں میں ایسے جا رہا تھا تو آگے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو کہ مجھے جاننے والے نہیں تھے, مجھے بڑے خوفناک سے لگے. ان کی جو تہمت باندھی ہوئی تھی تو تہمت کے بڑے بڑے لٹ رکھے ہوئے, تو مجھے ان کو دیکھتے ہی لگا کہ یار یہ وہی بکریاں ہیں. اچھا. تو انہوں نے بڑے کانوں والی. ہاں بڑے کانوں والی. تو انہوں نے آتے ہی مجھے بہت جھک کر سلام کیا, حالانکہ مجھے وہ جانتے نہیں تھے کچھ بھی. اچھا. تو میں نے جو اپنے چھوٹے بھائی تھے لیکن وہ اپنے بڑے بھائی کی طرح ان کی عزت کرتے تھے, ان سے کہا کہ یہی رہنا چاہیے. اچھا. اور اس طرح سے وہ ایک گاؤں جو ہے ہم نے وہاں آباد کیا جس کا نام چاکناسی ہے, اور ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں وہ. صحیح ہے. ناظرین کرام اور سامعین محترم, ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اظہر نیاز صاحب. شاعر ہیں, ادیب ہیں, نقاد ہیں, معلم ہیں, میڈیا پرسن اور زندگی کے مختلف گوشے ہیں جو اس پروگرام میں انشاءاللہ اظہر نیاز صاحب سے ہم جو ہے وہ گفتگو رہے گی ان کے اوپر. سر ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ وہ 500 روپے لے کے آپ کے والد نکلے, ویسے 500 اس وقت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہوگی. نہیں بڑی اماؤنٹ تھی, اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی اماؤنٹ تھی, اور ہم نے کافی زمین وہاں اس کی خریدی. اسی اماؤنٹ سے؟ ہاں اسی اماؤنٹ سے. مطلب وہاں سرکاری جو ہے نا وہ بولی ہوتی تھی, ہے نا. رحیم یار خان کے جو پہلے ڈپٹی کمشنر تھے وہ مولوی اختر ان کا نام تھا, اور خالد اختر ایک بہت معروف ادیب ہیں, ان کے وہ والد صاحب تھے. اچھا. ہے نا, جنہوں نے چاکی واڑہ میں وصال لکھا, اور وہ بڑا مزیدار واقعہ ہے. چاکی واڑہ میں وصال لکھ کے تو وہ کتاب رکھی ہوئی ہے اور وہ بک نہیں رہی, نہ کوئی پڑھ رہا ہے. تو ایک دن وہ فیض صاحب کے پاس گئے, کہنے لگے میری تو کتاب جو ہے وہ کوئی بھی پوچھتا ہی نہیں اس کو. فیض نے کہا اچھا چلیں کوئی بات نہیں پوچھیں گے. تو وہ کچھ نہیں, کوئی دوسرے صاحب آ گئے جو ہے, تو انہوں نے پوچھا فیض صاحب آج کل کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا میں یار وہ چاکی واڑہ میں وصال پڑھ رہا ہوں. اچھا. بس فیض صاحب کا اتنا جملہ تھا وہ کتاب بکنا شروع ہو گئی, ہر آدمی چاکی واڑہ میں وصال ڈھونڈ رہا ہے. تو خالد اختر صاحب وہ ان کے والد صاحب جو تھے وہاں بہت ہی اچھے شریف نفیس آدمی تھے وہ مولوی صاحب جو ہیں. تو ان سے ہمارے اچھے تعلقات ہو گئے. میرے جو چچا تھے ان کے سیکٹری ٹائپ یا منشی ٹائپ جو تھے, جو کہ ان کا حساب کتاب رکھتے ہوں گے یا کچھ اس طرح سے وہاں رہتے ان کے ساتھ تھے. تو اس طرح سے مختلف نیلام ہوتے تھے, اس میں والد صاحب حصہ لیتے یا کچھ اور لوگوں کو باہر سے جو ہمارے نکودر میں ادھر ادھر جتنے بھی برادری تھی ان سب کو کہا کہ بھائی یہاں نئی زمینیں بک رہی, اور مفت میں بک رہی تھیں. مطلب گھوڑے پال کوئی دی جا رہی ہے, کوئی ویسے دی جا رہی ہے, کوئی درخت لگائیں تو اس پہ زمین دے دیتے ہے نا, کہ آپ نے زمین لے لیجئے اتنے درخت لگانے ہیں یا اتنے گھوڑے رکھ لیں جو کہ سرکار کو چاہیے ہوں گے تو آپ اس کو. تو اس طرح کی بکری ہوتی تھی آباد کاری کے لحاظ سے. اور تو وہ انہوں نے جو ہے وہاں لینا شروع کیا. اچھا وہاں ایک قصبہ ہے ترنڈا سوائے خان. اچھا. وہ دلچسپی ہے اس میں آپ کو بتاؤں, عام آدمی کی بھی ہو سکتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں ترنڈا سوائے خان میں آیا, یہ قصبہ تھا, اس میں
یہاں نہ اسکول تھا، نہ ہاسپٹل تھا، نہ ریلوے اسٹیشن تھا صرف، اچھا، اور کوئی چیز نہیں تھی جو کمیونٹی جس کو کہتے ہیں نا، اس کی ضروریات کی کوئی چیز نہیں تھی. تو والد صاحب کہنے لگے کہ میں آیا تھا کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا، یہاں تو اسکول ہی نہیں ہے، صحیح، تو اسکول بنانا چاہیے. تو انہوں نے جو لوگ تھے ارد گرد ان سے پوچھا کہ یہاں اسکول بنانا چاہیے. کہنے لگے جی اسکول چلے بناتے ہیں، لیکن کیسے بنے گا، ہے نا. کہنے لگے کوئی وہ نہیں ہے، ٹیچر نہیں ہے. پتہ کیا تو کہنے لگے وہ دوسرے آر پار کے گاؤں میں ایک صاحب رہتے ہیں، ان کا نام ہے در محمد. اچھا، وہ کچھ پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو استاد رکھ لیتے ہیں، اور جگہ جو ہے یہ درخت ہے، اس کے نیچے کلاس لگا لیا کریں گے. بچوں سے پوچھے یہاں سے اس کو وہ کر لیتے ہیں. اچھا، ریلوے اسٹیشن کا جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہ ایک ہندو تھا. اچھا، اس نے کہا کہ اس کی تنخواہ جو ہوگی وہ میں دیا کروں گا، اچھا، ہے نا، ہے نا. اور وہ 4 روپے تنخواہ جو ہے وہ مقرر ہوئی. یہ بھی بڑی تنخواہ تھی. اس جو ہے ہندو اسٹیشن ماسٹر ریلوے، وہ اس کی جو ہے وہ تنخواہ اس نے کہا کہ جی میں وہ تنخواہ دیا کروں گا. تو ہم اس طرح سے ایک اسکول کا آغاز ہوا. اسی اسکول میں بھی پڑھا بعد میں، اچھا، ہے نا. لیکن جب میں وہاں پڑھنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ آیا، تو اس وقت تب وہ مڈل سرکاری اسکول بن چکا اچھا، تھا. بعد میں گورنمنٹ نے اون کر لیا. گورنمنٹ نے اس کو اون کر لیا. تو وہ اسکول ابھی بھی موجود ہے؟ ابھی ہائی اسکول ہے. اچھا، بہت ہی خوبصورت بلڈنگ ہے، اور میں جب بھی اس کے پاس سے گزرتا ہوں تو میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کے اندر جاؤں اور لوگوں سے ملوں اور کون ہے. لیکن ٹائم کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ میں نکل جاتا ہوں. لیکن میری بڑی خواہش ہے کہ میں کس دن جاؤں گا اور وہاں جا کے بعد میں بھی. اچھا، وہاں مجھے جو اپنے بچپن کی کچھ چیزیں اسکول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے وہاں، جی، تو دوسری جماعت میں جب میں پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میرا جو استاد تھا وہ اردو کی جب نظم پڑھنی ہوتی تھی تو وہ مجھے اٹھاتا تھا کہ بھئی اگر یہ تم پڑھ کے سناؤ. مجھے شعر پڑھنے کا شوق تھا. تو جو بچپن نظمیں جو اردو کتاب میں ہوتی تھی تو وہ ٹیچر بھی مجھے کھڑا کرتے تو میں بڑے اس کو نا مزے سے جس طرح شاعر پڑھتے ہیں اس طرح سے ان کو پڑھ کے سناتا تھا. اور اس سے ایک ردم اور وہ چیزیں جو ہیں میرے اندر جو ہے وہ آنا شروع ہوئیں. اسکول کیا تھا، درخت تھے کچھ جو سمجھ لیں، ہے نا. کچھ درخت تھے، اور بادشاہ ہر جا کے نشست بادشاہ است. صحیح ہے. تو جہاں بھی وہ ٹیچر بیٹھ جاتا تھا وہ اسکول بن جاتا تھا. صحیح. مجھے اسی طرح ایک ہمارا اسکول تھا، میں دوسری جماعت میں پڑھا کرتا تھا وہاں. تو وہ جو آتا تھا، خدا بخش اس کا نام تھا استاد کا، سائیکل پہ آتا تھا. تو وہ سائیکل میں بریک نہیں ہوتی تھی. اچھا، وہ جب گراؤنڈ میں داخل ہوتا تھا تو وہ روکو اچھا ساری کلاس اس کے پیچھے بھاگتی تھی. اور جس جگہ اس کا سائیکل رک جاتا تھا بس وہاں کلاس شروع ہو جاتی تھی. اور اس کے بعد کوئی کرسی اٹھا کے لیا تھا، وہاں بیٹھ جاتے. عام طور پہ نیچے فرش اس پہ بیٹھے ہوتے مٹی کے اوپر. کچھ میرے جیسے 2-4 افراد ایسے تھے جو کہ اچھے گھر سے یوں سمجھ لیتا، وہ اپنا ٹاٹ گھر سے لے کے آتے. بچھونا جو ہوتا تھا وہ گھر سے لے کے آتے. باقی سارے لوگ جو اسی طرح سے بیٹھ جاتے کچھ. تو اس طرح سے جو ہے وہ وہاں اسکول میرے والد نے قائم کیا. اس کے بعد ڈاکخانہ، سرکار سے بات کی کہ یار یہاں ڈاکخانہ نہیں ہے تو آپ ڈاکخانہ تو کریں گے، جب آپ جگہ دے دیں تو ہم ڈاکخانہ بنا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں جگہ دیتا ہوں. ان کو جگہ دے دی، وہ رہا ڈاکخانہ. اس کے بعد ڈاکخانے کے بعد وہاں فون جو ہے وہ نہیں تھا، تو میرے والد صاحب نے کہا بھائی اس کو ٹیلی فون بھی چاہیے ہمیں. وہ بھی جگہ ہم نے دے دی، تو وہ وہاں ٹیلی فون جو ہے وہاں پہ آ گیا. اس طرح سے جب میں بڑا تھا، کالج والج میں تھا، اس وقت وہاں پہلا بینک آیا. وہ بھی تو وہ پہلے اسکول سے لے کر ڈاکخانہ، پوسٹ آفس، اس کا ٹیلی فون کا محکمہ، اس کا وہ سارے کے سارے جو ہے نا میرے والد صاحب کی کوششوں سے جو وہاں واپس آئے، وہاں آ کے کیے. اور اس وقت تو ہائی اسکول ہے، 4-5 برانچیں ہیں بینکوں کی، اور ایک بڑا تجارتی مرکز کی طرح وہ ترنڈا سوائے خان ہے نا. اور وہ سوائے خان بھی شاید کوئی صاحب ہوں گے، ہے نا. وہ مجھے کریش پور کا واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ عجیب ملک ہے جہاں جو شہروں کے نام ہونے چاہیے وہ لوگوں کے نام ہیں، کریش پور ہے نا، اور جو لوگوں کے نام ہونے چاہیے وہ شہروں کے نام ہیں، رحیم یار خان ہے نا. تو اس طرح سے جو ہے کچھ چیزیں جو ہے میں نے وہاں، جو میرا گاؤں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن مجھے شعر نثر کے بستی بسنا کھیل نہیں، ہاں بستے 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 تو بستے بستے جو ہے یہاں تک ڈیولپ ہوگی. سامعین محترم،
edutv.hec.gov.pk پہ یہ پروگرام اس وقت آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام اس وقت رفا FM 102.2 پہ بھی نشر کیا جا رہا ہے، آپ وہاں پہ بھی سن سکتے ہیں، اور فیس بک پہ جو پیج ہے 102.2 کا پیج، وہاں پہ بھی اس پروگرام کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں، اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف ہیں جناب اظہر نیاز، شاعر ہیں، ادیب ہیں، نقاد ہیں، معلم ہیں، ٹیچر ہیں، اور اس کے علاوہ میڈیا کے حوالے سے بھی ایک لائف ایکسپیرینسز ہیں جو ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں اس پہ بھی گفتگو رہے گی۔ سر، رحیم یار خان سے اگر ہم سکپ کریں، آپ کی ارلی سکولنگ کا تو آپ نے ذکر کیا، اس کے بعد کالج کے لیے پھر غالباً آپ فیصل آباد اچھا درمیان میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک میں رحیم یار خان، میں پرائمری تو وہیں سے پڑھی، لیکن اس کے بعد میں چلا گیا تعمیر ملت ہائی اسکول رحیم یار خان میں۔ صحیح۔ اچھا یہ وہ اسکول ہے جس کی میری خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان کے سارے اسکول ہی ایسے ہوں۔ ٹھیک۔ اس اسکول میں سکھر سے لے کر ملتان تک کے بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اچھا۔ ہاسٹل تھا اس کا بڑا اچھا۔ صحیح۔ جیلم کے ایک استاد تھے ہمارے جو ہیڈ ماسٹر تھے، ان کا نام تھا عبد الملک، اور عبد الملک کو کوئی سار نہیں کہتا تھا، سارے چچا کہتے تھے۔ اچھا۔ ہر جو بچہ ہے اس کو چچا کہتا تھا۔ اچھا میرا گھر تھا موجود، لیکن چچا نے یہ کیا، میرے والد سے اور میرے چچا سے جو انتظامیہ میں بھی تھے، وہ ان کو کہا کہ اگر کوئی ادھر ہاسٹل میں بھیجو، تو میں ہاسٹل میں چلا گیا۔ اچھا وہ جو اسکول ہے وہ جماعت اسلامی اس وقت پوری چین چلاتی تھی پاکستان میں، تعمیر ملت ہائی اسکول کے نام سے، صحیح۔ تعمیر ملت اسکول کے نام سے، وہ بھی اسی کا حصہ تھا، اور رحیم یار خان کے جو لوگ ہیں وہ اسی کو لوک آفٹر کرتے تھے، پرائیویٹ اسکول تھا۔ اچھا۔ اچھا اس اسکول میں صبح کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک بچے کو بزی رکھا جاتا تھا۔ صحیح ہے۔ صبح جب ہم سو رہے ہوتے تھے تو ہیڈ ماسٹر صاحب خود جگانے کے لیے آتے تھے۔ اچھا۔ او اٹھو بھائی، او اٹھو چودھریو، او فلانو اور ملکو، او اٹھو، اور اس کی آواز سن کر ہم سیدھا نہیں اٹھتے تھے، پلٹ جمپ کر کے اسے اٹھتے تھے۔ اتنا خوف تھا، کبھی آج تک مارا نہیں اس نے، نہ میں نے مار کھائی، نہ میں نے دیکھا کسی کو مارتے ہوئے اس ہیڈ ماسٹر کو، لیکن اس کی ذرا سی آنکھیں سرخ ہوتی تھیں، اور کشمیری سٹائل کا لمبا سا جبہ پہنا ہوا ہوتا تھا۔ اچھا۔ لیکن اس کی عزت اور احترام کی وجہ سے ہر شخص سے یار ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے نماز کے لیے وہ جاتے تھے۔ اچھا مجھے نہیں ایک یاد تھا، تو ایک دن میں ذرا جلدی چلا گیا، وضو کر کے کھڑا ہو گیا، تو ہیڈ ماسٹر صاحب جو تھے چچا جی عبد الملک صاحب، یہ کہنے لگے کہ کھڑے کیا ہو، اذان دو۔ میں نے کہا جی میں نے تو آج تک اذان نہیں دی۔ کہنے لگے نہیں دی تو وہ جو تقریریں کرتے ہو کہ ہم، اچھا میں مقرر بھی تھا چھوٹا موٹا سا، تو تقریریں بھی کرتا تھا، تو کہنے لگے کہ تقریریں جو کرتے ہو کہ ہم اسلام کو مشرق سے مغرب تک پہنچا دیں گے، اذان دینی نہیں آتی اور مشرق مغرب تک اسلام کو پھیلاؤ گے۔ تو میں نے کہا جی، تو کہنے لگا کوئی نہیں چلو شروع ہو جاؤ۔ اچھا میں شروع ہو گیا اذان دینے کے لیے۔ اچھا تھوڑی دیر بعد میں احساس ہوا کہ چچا جو ہیں بالکل میرے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور میری جو زبر زیر ہے اس کو درست کر رہے ہیں۔ اچھا ہے نا، میں جب تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کیونکہ قرآن اذان میں 2 مرتبہ دہرانا ہوتا ہے، اگر ایک مرتبہ میں غلط ہو جاتا تو ساتھ ہی مجھے تو اگلی مرتبہ اس کو درست کر دیتا تھا۔ تو اس طرح سے میں نے زندگی کی اپنی پہلی جو اذان دی وہ ان کی نگرانی میں تھی۔ اچھا اس کے بعد وہ 0 پیریڈ ہوتا تھا وہاں جی، اور مفت میں جو کمزور لوگ ہوتے تھے ان کو پڑھایا جاتا تھا۔ صحیح۔ اسی طرح سے عشاء کے بعد دوبارہ لوگوں کو پڑھایا جاتا تھا۔ اسمبلی ہوتی تھی، چچا خود 5 منٹ 10 منٹ وہاں گفتگو کرتے تھے۔ اگر کوئی ٹیچر نہیں آیا ہے تو ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہیں اس کلاس میں آ جاتے تھے، اور کلاس میں آنے کے بعد پوچھتے تھے کیا پڑھ رہے ہیں، کہ یہ پڑھ رہے ہیں، وہ وہاں پڑھانا شروع کر دیتے تھے، اور اس طرح پڑھاتے تھے جیسے یہ اس کی تیاری کر کے آئے ہوئے ہے نا۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے، ہیڈ ماسٹر نہیں تھے، کوئی اور وہ تھے ٹیچر تھے، پڑھا رہے تھے، میں بیک بینچز آخر میں بیٹھا ہوا تھا، اور ساتھ میرے کو دوسرا لڑکا بیٹھا ہوا تھا، اور آپس میں ہم بات کر رہے تھے۔ تو وہ انہوں نے پیچھے دیکھا، کہنے لگا، اس جو دوسرا جو میرا دوست تھا اس کو انہوں نے کہا اٹھو نکل جاؤ کلاس سے، باتیں کر رہے ہو، اس کو باہر نکال دیا۔ تو میں کھڑا ہو گیا کہ میں کہ جی وہ نہیں باتیں کر رہا تھا، میں باتیں کر رہا تھا۔ اچھا۔ کہنے لگا تم بھی نکل جاؤ۔ ہم دونوں نکل گئے، نکل کے جا کے لائبریری میں بیٹھ گئے۔ اچھا مجھے یہ کہ
آج کل کے کسی بچے کو نکالیں تو شاید ہی وہ لائبریری میں جا کے بیٹھے، وہ کینٹین کی طرف ہے نا. ہم جا کے لائبریری میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہاں ہیڈ ماسٹر آ گیا لائبریری میں. آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی وہ یہ ہوا تو ہم دونوں کو کلاس سے نکال دیا. آؤ میرے ساتھ. واپس آئے. کہنے لگے کلاس سے بچے کو باہر نہیں نکالنا، اس کو کوئی بھی سزا دیں، آپ کھڑا کریں، اس کے کان مروڑیں. ایسا ان کو بڑی فیوریٹ سزا ہوتی تھی کان مروڑنے کی. یہ کریں، کلاس سے نکالیں گے تو اس کا حرج ہوگا. اب آپ نے جو پڑھایا وہ اس سے ضائع ہو گیا ان کا، تو آپ ان کو کلاس میں بٹھائیں. تو ہمیں کلاس میں بٹھا کے جو ہے وہ چلے گئے. تو اچھا، اس پورے جو اس کا لب لباب ہے اس اسکول کا، وہ ایک واقعہ ہے. ایک دوست ہمارا سکھن میں رہتا تھا. ایک دن میں اور میرا کزن کہنے لگے چلو یار اس سے ملتے ہیں، فاروق سے، سکھر چلتے ہیں. اچھا. اور ٹرین 8ویں میں پڑھتے تھے اور ٹرین میں بیٹھتے ہیں، سکھر چلتے ہیں. تو ہم نے دونوں نے فیصلہ کیا گھر والوں کو بتائے بغیر کہ جی چلو. تو ہم ٹرین میں جا کے ٹکٹ لیا، ٹرین میں بیٹھ گئے. ٹرین میں کھڑے ابھی کھڑے ہی ہوئے ہیں تو وہ جو ہے ٹکٹ چیک کر جو ہے وہ آ گیا. ٹکٹ تو میرے پاس ٹکٹ تھا، میں نے دے دیا. اور وہ جو اشفاق میرے ساتھ دوسرا میرا کزن تھا، اس کو دیکھا تو اس سے ٹکٹ گر گیا تھا. وہ جلدی میں، ہم زندگی میں پہلی مرتبہ سفر کر رہے تھے ٹرین میں، تو وہ کوئی تو اس کا جو ٹکٹ وہ گر گیا. تو کہنے کا ٹکٹ، اس نے کہا کہ ٹکٹ میں، اچھا اس نے چھوٹی ہاف پہنی ہوئی تھی، تو اس میں کبھی ڈالے جیب میں، ادھر ادھر دیکھے، ٹکٹ نہیں مل رہا. تو جو ٹکٹ کلیکٹر تھا اس نے کہا کہ ٹکٹ نہیں ہے، نہیں لیا ٹکٹ. نہیں ٹکٹ لیا تھا، گر گیا کہیں. وہ کہتا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. اچھا سننا تھا. تو وہ جو ہے اس کو بڑا غصہ آیا کہ مجھے کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. وہ آگے سے کہتا ہے اس کو کہ نہ تمہیں پتہ نہیں ہے ہم تعمیر ملت میں پڑھتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا یہ جملہ میں اکثر اسکولوں میں بھی جاتا ہوں تو میں کہا میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ آج کل کے اسکول یہ دعویٰ کر سکیں. بالکل ہے نا. اچھا اور ہمیں کہا نہیں گیا تھا کہ آپ تعمیر ملت میں پڑھتے ہو، لیکن وہ میرا جو کزن تھا اس کے ذہن میں یہ بات ہوئی تھی کہ جو تعمیر ملت میں پڑھنے والا بچہ ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. کاش کہ آج ہمارے جو اسکول ہیں وہ اس کے بچے یہ دعویٰ کر سکیں کہ جو میں اس میں پڑھتا ہوں میں جھوٹ نہیں بول سکتا. ہے نا. تو وہ ان کی خواہش ہوتی تھی ہمارے جو ٹیچر اور ہیڈ ماسٹر تھے کہ بازار میں چلتے ہوئے نظر آنا چاہیے کہ یہ بچہ تعمیر ملت کا بچہ ہے. صحیح. بعد میں اس اسکول کو قومیہ لیا گیا اور آج وہ بھی اسکول اسی طرح کا ہے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے جیسے عام اسکول بالکل. یہ تو کافی خیر اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. بہت سارے ایسے ادارے ہیں بڑے پریسٹیجیس جس کا بیک گراؤنڈ تھا لیکن بعد میں قومی آنے کے بعد جو ہے ان کا جو حشر ہوا. اچھا ایسا ہے کہ جب بھی آپ سے گفتگو ہوتی ہے تو آپ کراچی یونیورسٹی کا بھی بہت ذکر کرتے ہیں. تو یہاں سے اگر ہم جمپ کریں کراچی یونیورسٹی کے اندر جو آپ اچھا کراچی یونیورسٹی میں میں ایس ایم کالج میں گیا تھا اور وہ سندھ مدرسہ ہے نا اور بڑا آنر کے ساتھ کہ قائد اعظم بھی یہاں پڑھتے رہے ہیں وہاں پہ اور وہاں میں نے ایف اے وہاں سے کیا. اچھا تو گڈ مطلب کوئی ایسا وہ نہیں رہا. میں جا کے سائنس پڑھنا چاہتا تھا. میرے والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے. میں نے جا کے سائنس میں داخلہ لیا لیکن 3 مہینے کے بعد ہی مجھے اندازہ ہوا کہ میں سائنس نہیں پڑھ سکتا. صحیح. تو میں نے اپنی کتابیں جو سائنس کی تھیں وہ لیں اور اسی دکاندار کے پاس واپس چلا گیا جس سے میں نے وہ لی تھیں. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ سائنس کی کتابیں واپس لے کر آپ مجھے آرٹس کی کتابیں دے سکتے ہیں. تو اس نے کوئی مسئلہ نہیں آپ لے لیجئے. اس نے کتابیں مجھے واپس کر دیں. حالانکہ ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوتا ہے نا, لیکن خریدی ہوئی کتابیں اس نے واپس لے لی اور میں آرٹس پڑھنے لگا. داخلہ لے لیا وہاں. ایک خط میں نے اپنے والد صاحب کو لکھا اچھا کہ زندگی میں بہت سارے دنیا میں لوگ رہتے ہیں جو کہ ڈاکٹر نہیں ہیں اور وہ بھی اچھی باعزت زندگی گزار رہے ہیں. اور انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا مجھے, لیکن یہ ہے کہ ان کو لیکن یہ بات کہیں نہ کہیں لیک ہوئی ہے جو بعد میں 3 ایڈیٹ مووی تک بھی پہنچی ہے. آئیڈیا جو تھا بہرحال. تو بہرحال اس کے بعد میں یونیورسٹی میں گیا. یہ 73 کی بات ہے جی. اچھا کراچی یونیورسٹی اس وقت جو ہے وہ بہت زبردست ادارہ تھا. اچھا کہ ایسا نہیں تھا جیسے کہ اس کے بعد وہ 80 تک میں تقریباً وہاں کراچی میں رہا. 70 سے سیاست تھی اس وقت بھی ویسی. سیاست اس وقت جو تھی نا یہ ایم کیو والی نہیں تھی. اچھا ہے نا. اس وقت جو سیاست تھی وہاں جمعیت تھی موجود, ایک لبرل موجود تھے اور چھوٹے گروپ جو پنجابیوں کے گروپ تھے, پٹھانوں کے گروپ تھے, اس طرح سے وہ کچھ چیزیں وہ تھی ہے نا.
اور وہ اپنی کمیونٹی کے لیے جھگڑے نہیں ہوتے تھے. اچھا. مطلب آپس میں پٹھان موجود تھے, پنجابی موجود تھے, ایم پی موجود تھے, دوسری چیزیں, اور یہ سارے آپس میں ہمارے سب سے تعلقات تھے, ہے نا. مطلب ہاسٹل میں رہتا تھا اور بڑا اچھا وہاں ماحول تھا. ایک بات مجھے جو اکثر یہاں بھی میں کہتا ہوں اس یونیورسٹی میں رہتے ہوئے بھی, کہ جب وہاں ظہر کی نماز ہوتی تھی تو مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی. اچھا. اور سارے کے سارے نوجوان ہوتے تھے. ہوں. اچھا, ہم بھی بیٹھے گپ مار رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, اذان ہوئی, اٹھے چلے گئے, کسی نے نہیں کہنا کہ آؤ نماز, اسٹوڈنٹس. لیکن یہاں مجھے تھوڑا سا صرف جب ہو رہی ہوتی ہے نا جی, کیا کہتے ہیں, ایگزام ہو رہے ہوتے ہیں جی. تو میڈیکل کے طلبہ کی کافی تعداد مسجد میں ہوتی ہے نا. لیکن عام طور پر جو ہے ہمارے ہاں ٹیچر ہوں گے, بزرگ ہوں گے, اور لوگ ہوں گے, کلیریکل سٹاف ہوگا, اسٹوڈنٹس کی تعداد مسجدوں میں کم ہوتی ہے, رفا میں بھی کم ہوتی ہے. لیکن کراچی یونیورسٹی بغیر اس بات کے, حالانکہ ہم یہاں بچوں کو موٹیویٹ بھی کرتے رہتے ہیں, نماز کی طرف راغب بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن چونکہ جو یہاں جب پہنچتے ہیں تو وہ پکے ہو چکے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا. مطلب آپ ایف اے کر چکے ہیں, گریجویشن میں آ رہے ہیں, جبکہ اسکولوں میں اور وہاں سے جو چیزیں شروع جو ہوتا ہے نا وہ والدین سے شروع ہوتا ہے. صحیح ہے, وہ ایٹیچیوڈ ایک ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, تو تب بندہ یونیورسٹی تک آتا ہے. تو میں یہاں ایسے مثال دیتا ہوں کہ میری بیٹی جو ہے جب وہ کھیلنے کی ہوئی تو اس کے پاس 2 کھلونے ہوتے تھے گھر میں, ایک کتابیں ہوتی تھیں اور ایک جائے نماز ہوتا تھا. وہ جائے نماز بچھا لیتی تھی اور اوپر کتابیں رکھ کے اس کا ڈھیر بنانا شروع کر دیتی. صحیح ہے نا. وہ کرتے کرتے اس وقت دونوں چیزیں اس کی زندگی کا حصہ ہیں. صحیح ہے نا. تو یہ گھر میں جب تک آپ جس طرح سے ایٹیٹیوڈ ہوگا اسی طرح سے پھر وہ آپ کی ریفلیکشن بھی ہوتی ہے بچوں کے اوپر بھی, بڑوں پہ. صحیح ہے. ہمیں کافی لوگ فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارا پروگرام سن بھی رہے ہیں ریڈیو پہ, اور ہمارا جو edutv.hec.gov.pk ویب چینل ہے اس پہ بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. احسن خانزادہ ہیں, شہزاد خان ہیں, فیصل ملک, انہوں نے پروگرام کو پسند کیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. سر یہاں سے اگر ہم مزید کچھ تھوڑا آگے بڑھیں تو میڈیا کے ساتھ کیسے آپ کی وابستگی ہوئی؟ آپ نے ریڈیو پاکستان میں بھی کام کیا, پی ٹی وی پہ بھی آپ رہے, تو کیا آپ کی جو کوالیفیکیشن تھی وہ آپ نے میڈیا کے حوالے سے جو مضامین ہیں اس میں نہیں, ایسا نہیں تھا. چونکہ میرا تعلق ایک ذمہ دار گھرانے سے تھا, ہے نا. والد میرے اپنے علاقے کے اچھے بڑے ذمہ دار تھے, اور میں نے کبھی بھی پڑھنا جو ہے وہ اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ میں نوکری کروں گا کوئی. صحیح. کبھی اچھا, اس لیے میں میٹرک سائنس سے کی, ایف اے آرٹ سے کیا, ہسٹری پڑھنے لگا, پھر نفسیات پڑھنے لگا, انٹرنیشنل ریلیشن لے لیا. کبھی جسٹ مطلب کہ نئے نئے جو سبجیکٹ ہیں ان کو میں پڑھوں, اور زندگی تو گزر جائے گی, زمینیں ہیں, کوئی نہیں مسئلہ. میرے ذہن میں کبھی بھی نہیں تھا. صحیح. لیکن ہوا عجیب ایک زندگی میں, اپنے اس کا اپنی تدبیر ہوتی ہے کہ میرے اپنے بھائیوں میں میں نے ہی نوکری کی. اچھا. باقی تقریباً ایک بھائی اور نے سوشل ویلفیئر آفیسر تھے, کسی نے بھی کوئی بھی نوکری وہ نہیں کیا. ہر ایک نے اپنے وہاں رہے, گاؤں میں مزے کی. اور تو جب مجھے 5ویں 6ٹھی 7ویں میں پڑھتا ہوں گا تو ہمارے جو استاد تھے انہوں نے ایک شعر سنایا کلاس میں, بالکل میں چھوٹا تھا. اچھا. 6ٹھی میں ہوں گا یا 7ویں میں ہوں گا. انہوں نے ایک شعر سنایا کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. اچھا, پھر انہوں نے کھولنا شروع کیا کہ اس سے مطلب کیا ہے. تو مجھے بڑا دلچسپی ہوئی کہ یار اچھا یہی شاعری ہوتی ہے نا. یہ تو بڑی مزے کی چیز ہے کہ بظاہر کچھ ہے اور اندر کچھ ہے نا. تو مجھے اس شاعری سے دلچسپی شعر کی وجہ سے ہوئی. تو میں اپنی لائبریری میں گیا, اور اس وقت جب 8ویں تک کا اسکول تھا, وہ مڈل اسکول تھا, اچھی لائبریری تھی اس کی. اچھا. اور میں نے ڈھونڈ کے وہاں سے دیوان غالب جو ہے نا اس کو انتخاب کیا کہ یار یہ مجھے ایشو کر دو. وہ میں نے ایشو کرا. خیر وہ سمجھ بالکل نہیں آیا, لیکن مجھے تھا کہ یار ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کے شعر اس کے اندر ملے. لیکن صاف ظاہر کہ دیوان غالب پڑھنے کے لیے بھی کچھ تاج ہونا ضروری ہے, ورنہ جو ہے اس کی پرتیں نہیں کھلتی. اچھا, اس سے کرتے کرتے میں نے کچھ لکھنے کا شوق ہوا. جب میں اور بچپن میں بھی جو مجھے ملتے تھے پیسے, مجھے 1 روپیہ
مہینے کا پاکٹ منی ملتی تھی، اچھا ہے نا، اور کبھی کبھی والد صاحب خوش ہو جائے 2 روپے بھی مل جاتے تھے، تو ان سب کی میں کتابیں ہی خریدتا تھا. اچھا نیور، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی کھانے پینے کی چیز خریدی ہو یا کچھ اور کہیں. تو نور رسالہ آتا تھا، صوفی تبسم صاحب ایک اس کے ایڈیٹر ہوتے تھے، تعلیم و تربیت تھا، بھائی جان تھا، رسالے لے آتا تھا، یا کہانیاں جس میں تصویریں بنی ہوتی تھی جادوؤں کی، جنوں کی، پریوں کی، وہ میرا ایک باکس بنایا ہوا تھا لکڑی کا، اس کے اندر سارا ڈمپ کرتا جاتا تھا. اور بہت جب میں یونیورسٹی میں گیا ہوں تو اس وقت تک میرے پاس کتابیں تھیں. پھر میں نے اپنے بھتیجے بھانجے چھوٹے جو آئے میں ان کو بانٹ رہی ہوں ان کو. اچھا، اس طرح سے کچھ چیزیں جو ہے نا میرے اندر جو ہے پیدا ہونی لکھنے لکھانے کا. جب میں گیا یونیورسٹی میں تو تب کچھ لوگ وہاں سے بزم طلبہ میں جاتے تھے، ریڈیو پاکستان کراچی کے اس میں. اچھا، تو وہ مجھے وہاں ریڈیو پاکستان میں لے گئے. تو وہاں جا کے جب ملا تو جو بزم طلبہ تھا وہاں کا، وہ ایک پورا ادارہ تھا، یعنی پورے کراچی ریڈیو کو آپ ایک طرف کر دیں اور بزم طلبہ کو ایک طرف کر دیں. اچھا ہے نا. اچھا، ڈیلی اس کی نشریات ہوتی تھی روزانہ، اور 30-45 منٹ کا جو ہے وہ چنک ڈیلی پروڈیوس ہوتا تھا. اس میں جو حصہ لینے والے لوگ ہوتے تھے پوری کراچی کے کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ ہوتے تھے. اچھا، ہے نا. اور جو لوگ وہاں، اچھا جو اس کا ہیڈ تھا نا جی، ضمیر علی بدایونی صاحب تھے، وہ خود بہت بڑی شخصیت تھے، ادبی شخصیت تھے. اچھا، جو کرٹک تھے بڑے اچھے، انہوں نے مطالعہ ان کا بڑا اچھا، ہم نے اس کا نام کرکیگارڈ رکھا ہوا تھا. اچھا کیونکہ وہ انگلش جو ہے نا بہت اس کی مثالیں کرکیگارڈ کی اور سومن. اچھا، سلیم احمد جو ہمارے سلیم بھائی جنہیں ہم کہتے تھے، وہ وہاں آتے تھے. طلعت حسین وہاں آتے تھے، قاضی واجد وہاں آتے تھے. ضمیر ایک پتھر جو دست یار میں ہے، پھول بننے کے انتظار میں ہے، یہ شاعر تھے ہمارے، وہ وہاں آتے تھے. مجھے نام التا شاعر کا بھول گیا. اس طرح سے ایک بہت بڑا مجمع شاعروں ادیبوں کا وہاں لگا رہتا تھا. اچھا، اور اور وہ اس کی بڑا آفس تھا، بڑی ایک ٹیبل ہوتی تھی، وہ آ کے چائے پیتے رہتے، چائے چلتی، ہم بھی وہاں بیٹھے اپنے کاموں سے لگے رہتے. اچھا، ہمیں کام کوئی ہو نہ ہو، میں نے جو ہی یونیورسٹی سے فارغ ہوتا بس میں بیٹھتا، بندر روڈ کے جا کے وہاں اتر جاتا، وہاں جو ہے بیٹھا رہتا. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ جب میں وہاں آیا تو چائے آئی ہوئی تھی، تو طلعت حسین جو ایکٹر ہیں وہ بیٹھا ہوا تھا. تو وہ مجھے کہنے لگا، اظہر تمہارے اس حلقے میں آنے کی مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے. اچھا، میں نے کہا جی خیر. کہنے لگے، یار میں ان لوگوں کی چائے بنا بنا کے تھک گیا ہوں، اب تم بناؤ. یو آر دا اسمالسٹ ون، کہ میں ان میں سب سے چھوٹا میں تھا، اب مجھ سے چھوٹے تم ہو، تو اس لیے اب چائے تم بنایا. تو ٹریڈیشنل لرننگ ہے، خدمت اور ساتھ ساتھ سیکھ بھی رہے ہیں اس ماحول سے بھی. وہاں جو سلیم احمد تھے ان کے بارے میں مشہور ہوتا تھا کہ یہ جس کی طرف دیکھیں نا وہ تنقید بولنے لگتے ہیں، وہ فلسفہ بولنے لگتے ہیں. صحیح. تو مجھے یاد ہے کہ رفعت ہمایوں ہوتی تھی، اب رفعت کیسے رہے البتہ، تو وہ فلسفے کی استاد تھی، اسٹوڈنٹ تھی میرے ساتھ ہی، میں سائیکالوجی میں تھا، تو ہم دونوں جاتے تھے وہاں. تو سلیم بھائی نے ایسے بیٹھے ہوئے تو یوں کر کے اس کی طرف دیکھا، اس نے اتنی اچھی گفتگو کی ہے نا کہ ہم سب پریشان کہ سلیم بھائی جس کی طرف صرف دیکھیں نا وہ اس کے اندر سے فلسفہ ابلنے لگتا ہے، ادب ابلنے لگتا ہے، شاعری ابلنے لگتی ہے. صحیح. تو ان کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے وہ ایک مطلب کوئی انفارمل گیدرنگز نہیں تھی بلکہ پورے ادارے تھے. اور اسی طرح سے جو ہمارا یونیورسٹی تھی، ہم نے وہاں بھی ایک سرکل بنایا ہوا تھا. اچھا، وہاں محمود گاؤں، اچھا ہم الگ سے، محمود کنور انگلش ڈپارٹمنٹ کے ہوتے تھے، عباس حسین انگلش ڈپارٹمنٹ کا ہوتا تھا، طاہر مسعود میس کام کا ہوتا تھا، میں سائیکالوجی کا ہوتا تھا. ہم سارے ایک پیریڈ ایسا ہوتا تھا جب ہم جا کے کنٹین میں بیٹھتے تھے اور چائے پیتے تھے. صحیح. تو محمود کنور کہنے لگا، یار روز آتے ہو، روز مجھے کوئی چیز لکھ کر لایا کرو. اچھا. ہے نا. تو کبھی میں کوئی افسانہ لکھ کے لے گیا، کبھی کوئی غزل لے کے آ گیا، کوئی کچھ لکھ کے آ گیا. ہم وہاں بیٹھتے تھے اور سینئر جو اسٹوڈنٹ تھے محمود کنور جو تھے وہ اس کے اوپر گفتگو کرتے تھے. صحیح. اچھا، محمود کنور بہت ہی پڑھا لکھا آدمی تھا، حالانکہ وہ اسٹوڈنٹ تھا. درمیان میں کوئی اس کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو گیا تو پھر واپس آیا تھا. وہ اچھا خلیفہ تھا. صحیح. تو وہ اس سے ہم نے بہت سیکھا.
صحیح. کہ دوسرے چیزوں کے حوالے سے یا کچھ اس طرح سے. تو جو بچپن میں اسکول میں آپ تحت اللفظ پڑھتے تھے دوسروں کی نظمیں اور پھر جو یہ انوائرمنٹ آپ کو ملی اس سے وزن تھوڑا سا خود ہی ہو جاتا ہے. پھر آپ کا شاعری اور ادب کی طرف آ جاتے ہیں نا, تو وہ خود. مجھے یاد ہے اس وقت ہماری جو حیثیت تھی, یعنی ہمارا دماغ خراب کر دیا ان لوگوں نے, کہ جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تب بھی جو شہر کے بڑے ادیب ہوتے تھے وہ ہمیں یونیورسٹی میں ملنے کے لیے آتے تھے. اچھا. ہے نا. اور کئی مرتبہ مجھے یاد ہے جب میں چھوڑ کے وہاں سے آ بھی گیا تو وہ جن کا یہ شعر ابھی میں سنا رہا تھا, پتہ نہیں کیوں نام میرا ان سے نکل گیا, انہوں نے مجھے خط لکھا. اچھا. مجھے یہاں کہ اظہر نیاز کراچی میں تو کوئی رہ نہیں گیا جس کو میں اپنے شعر سناؤں. اچھا. ہے نا. تو میں یہ شعر اس 4-5 غزلیں اپنی ساتھ پلندہ اچھا بڑا پیکٹ جو ہے اور ساتھ یہ اس پہ لکھ کے, تو انہوں نے جناب مجھے جو ہے وہ قمر بھائی, قمر ان کا نام تھا. یہ بڑا طارق عزیز نے اپنے نیلام گھر میں یہ شعر پڑھا تھا, جس کی وجہ سے مجھے اسی طرح یاد رہتا ہے کہ ایک پتھر جو دست یار میں ہے پھول بننے کے انتظار میں ہے. تو یہ قمر بھائی جو ہے وہ ان سے بے شمار لوگ وہاں, تو اس طرح سے ایک ادارہ حلقہ جو ہے وہاں بن گیا تھا جس کو ہم نے نام دیا ہوا تھا یونیورسٹی رائٹرز. اچھا. وہ یونیورسٹی کے اندر ہی ایک ادارہ بنا لیا ہم نے کر کے, اس کی جو ہے وہ کتاب بھی ایک چھاپی محمود قمر کی, جس کو میں نے بھی فائنانس کیا. تو وہ والکینو کے نام سے. والکینو. اچھا. ہے نا. تو وہ قمر کی شاعری کی اس پہ کتاب. تو آپ کی اپنی شاعری پہ بھی آپ کی بکس ہیں. آپ نے کیا نثر بھی لکھی, شاعری بھی؟ اصل میں شروع میں نظم لکھتا تھا. اچھا. درمیان میں میں نے جو محمود قمر ہے اس کے کہنے سے میں نے نثر لکھنی شروع کی. اصل شروع میں میرا جو آفیشیل نام تھا نا وہ تھا اظہر جاوید. جی. اچھا. انہی دنوں میں اظہر جاوید لاہور کے ایک بڑے معروف ادیب تھے. اچھا. جو یہاں سے رسالہ تخلیق کا عالم نکالتے تھے جی کچھ. اچھا. میں بھی اظہر جاوید کے نام سے لکھتا تھا تو وہ بھی لکھتے تھے. انہوں نے مجھے خط لکھا. اچھا. کہ بھئی میں بزرگ آدمی ہوں اور سینئر ہوں, تو آپ اپنا نام بدل لو. اچھا. اچھا. میں نے کہا کیوں نام بدل لیں, جو اچھا ہوگا رہ جائے گا. اچھا. ہے نا. دماغ خراب نا, حالانکہ میں بہت ہی بچہ تھا اور وہ بڑے ادیب تھے, لیکن اللہ معاف کرے بھائی, تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ نہیں, قمر نہیں کہ نہیں وہ بہت اچھا آنریبل آدمی ہے, تو بکواس بند کرو اور اپنا نام بدلو. اچھا. تو میں نے کہا کیا نام رکھوں, تو اسے کہنے لگا قمر کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے. میں نے کہا نیاز احمد. اظہر نیاز بہترین نام ہے نا, تو آج سے آپ اظہر نیاز ہو. صحیح ہے نا. اور شاعری بھی. اچھا. میں ان دنوں میں پھر اس نے مجھے تنقید کی طرف کہا کہ یار تنقید لکھو, دیکھو یہ یوں ہوتا ہے فلاں. ہم جا کے عبید اللہ علیم تھے اور ضیاء اور اس طرح کے لوگ تھے, ان میں جا بیٹھتے, اور حلقہ ارباب ذوق میں بھی جاتا تھا میں وہاں. ضیاء جلندری صاحب, احمد جاوید صاحب جو آج کل تو بڑے صوفی ہیں, ہے نا, یہ وہاں ینگ مین. اچھا. اینگری ینگ مین. اچھا. اتنا غصہ کرتا تھا یہ وہاں, اور لوگوں سے لڑتا جھگڑتا, پان منہ میں ہوتا, بہت ہی لڑتا تھا. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ اس نے اس سے نا ضیاء جلندری صاحب جو ہے بڑے بڑے شاعر ہیں, ایم ڈی پی ٹی وی بھی رہے, وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ بال ان کے کالے کیے ہوتے تھے, یہاں تھوڑا تھوڑا سفید کیا ہوا تھا. یہ سٹائل میں نے بھی رکھا کچھ عرصہ اپنے ساتھ بھی, تو وہ ذرا سا اوریجنل بھی لگے بیچ میں تھا. تو وہ ضیاء جلندری کو دیکھ کے کہتا ہے یہ کن پٹیوں پہ پیسٹ لگانے سے جو ہے نا آدمی دانشور نہیں ہو جاتا. ہے نا. احمد جاوید صاحب. تو وہ ہم نے حلقہ ارباب ذوق سے بہت کچھ سیکھا. پھر اٹھتے تھے بیٹھ آ کے بڑے شاعر دیپ سے جتنے بھی آتے تھے, تو میں نے کچھ تنقید لکھنا بھی شروع کر دی درمیان میں, اور فنون میں چھپتا تھا. صحیح. اور مجھے یاد ہے قاسمی صاحب نے مجھے خط لکھا کہ آپ جو ہے تنقید لکھا کرو, تم میں تنقید کے بڑے اچھے جوہر ہیں, اور میں آپ کو پروموٹ کروں گا. صحیح ہے نا. میں آپ کو آگے بڑھانے میں آپ کی مدد کروں گا, آپ تنقید لکھیں. صحیح. تو لیکن میں 3-4 مرتبہ لکھنے کے بعد پھر میں بدل گیا. اصل میں ایک طرف کالمز بھی لکھتے رہے آپ؟ کالم تو میں نے بہت بعد میں لکھنا شروع کیا. انہی دنوں میں وہاں متین الرحمان مرتضیٰ, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ابھی حیات ہیں, اور بہت میرا جرنلزم سے تعلق نہیں تھا, لیکن میری دوستی ساری جرنلزم والوں سے تھا. متین صاحب وہاں استاد تھے, ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. تو کہنے لگے یہ کام کرو یار, تم آتے تو ہو ہی, کہنے جسارت میں چلے جاؤ اور جا کے نا کام کیا کرو, شام میں چلے گئے, جا کے جسارت میں کام کرو. تو میں نے کہا جی چلا جاتا ہوں. تو میں چلا گیا. انہوں نے مہینے کے 400 روپیہ تنخواہ میری جو ہے مقرر کی.
صلاح الدین صاحب ہوتے تھے. اچھا ماشاءاللہ. تو صلاح الدین صاحب نے مجھے کہا کہ بچوں کا صفحہ جو ہے آپ کے ذمہ. تو میرا بھی بڑا میں نے بچوں کا صفحہ. اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد کہنے لگے طلبہ کا صفحہ بھی تمہارے ذمہ. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ طلبہ کا صفحہ میرے. پھر وہ عورت تھی ایک, وہ چلی گئی کہنے کی عورتوں کا صفحہ بھی تمہارے ذمہ. تو اس طرح سے ہفتے میں 4 صفحے میرے پاس. ایک نوجوانوں کا صفحہ ہوتا تھا, تو وہ بھی, بلکہ جنگ کے ساتھ جو نوجوانوں کا صفحہ نکالتے تھے بہت سینئر آدمی تھے. ان کا ایک جملہ مجھے یاد ہے, کہنے کہ یار تمہارا لے آؤٹ بڑا اچھا ہوتا ہے, میں اس سے بڑا سیکھتا ہوں. میں کہ اللہ معاف کرے, میں تو بھی شروع کیا ہے اور آپ بڑے لوگ ہیں. کہتے ہیں نہیں تمہارا لے آؤٹ اچھا. تو وہ لے آؤٹ اور اس کا اخبار کا سارا مسئلہ جو ہے میں نے ان سے جب پہلے دن ہی گیا نا صلاح الدین صاحب کے پاس, تو میں نے کہا جی مجھے میگزین میں کہیں لکھائیے کہ سب میگزین جو ہے نا میرے پاس کی بات ہے. تو کہنے لگا اچھا اس طرح کرو بھائی, اس کو نا ثروت جمال اسمعی کے لگاؤ. اچھا میں سمجھا کوئی لڑکی ہے. جب میں گیا تو آج میں نے ان کی تصویر دیکھی ہے فیس بک کے اوپر, تو وائٹ سے بھی میں ان سے بھی بڑا لگتا ہوں, لیکن وہ ینگ مین اس وقت اچھے. تو انہوں نے مجھے گائیڈ کرنا شروع کیا کہ کچھ دنوں کے بعد شاید کوئی ضرورت ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ یہ جو ہوتے ہیں نا خطوں کے جواب, یہ بھی اظہر کو دے دو. اچھا. تو بلکہ ثروت نے کہا کہ یہ ان کو دے دیتے ہیں نا. تو ان کا ٹھیک ہے, اپنے جو ہے نا صلاح الدین صاحب, لیکن بلا کے لو. میں چلا گیا, بھائی وہ تمہیں دیے جا رہے ہیں یہ خطوں کے جواب جو ہے آپ نے اس کو دیا, پالیسی کیا ہوگی آپ کی؟ میں نے کہا جی پالیسی کیا ہونی ہے, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا کہ ادارے کا خطوں کے متن سے متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے نا. تو وہ جو ہے نا صلاح الدین صاحب کہنے لگے میرے خیال میں یہ خطوں کے جواب کسی اور کو دے دو, یہ مروائے گا. صحیح. تو اس طرح سے جسارت میں نے کافی اچھا کام کیا. ایون بلکہ جب وہاں نوائے وقت شروع ہوا تو نوائے وقت میں پہلے سے کالم لکھتا تھا. اچھا. وہاں کراچی کی ڈائری کے نام سے میں نوائے جب میں پڑھتا تھا تو کراچی کی ڈائری لکھتا تھا. تو نظامی صاحب وہاں انٹرویو کرنے کے لیے آئے, کراچی سے اخبار شروع کر رہے تھے اس وقت, یہ مزار قائد کے سامنے آفس لیا تھا انہوں نے. تو مجھے کہنے لگے کہ میں انٹرویو کے لیے گیا, اور باہر جب لائن میں بیٹھا ہوا تھا میں, تو میرے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت ہی مزاحیہ شاعر تھے وہاں کے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے بہت ہی افسوس ہوا. میں نے کہا یار میں تو نیا ہوں, لائن میں لگا ہوا ہوں, یہ بندہ کیوں لائن میں لگا ہوا ہے, ہے نا. اس کو تو نظامی صاحب کو چاہیے تھا اس کے گھر جاتے اور جا کے کہتے کہ یار میرے پاس آؤ. بہرحال گیا میں اندر, نظامی صاحب سے نے کہا کہ اظہر جاوید شاید تھا اس وقت تک. تو وہ جو کہنے لگے کہ آپ لکھتے ہو جو ہے کراچی کی ڈائری, میں نے کہا جی میں ہی لکھتا ہوں. کہنے لگے بس ٹھیک ہے آپ کا انٹرویو ہو گیا, آپ جوائن کریں. میں نے کہا جی میگزین, کہنے لگے ٹھیک ہے میگزین کرو. تو میں اس طرح سے کچھ ایسا کام کیا. اچھا. فیس بک پہ ہمیں کچھ مزید لوگوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا ہے پروگرام کے, میں ان کے نام لینا چاہوں گا. امتیاز طاہر, ارتضیٰ طاہر ہیں, سید طوحہ محمد ہیں, فیض علی ہیں, محمد عثمان اصغر ہیں, اشتیاق فاروق ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام کو پسند کرنے کا. سامعین محترم, یہ پروگرام اس وقت آپ edutv.hec.gov.pk پہ براہ راست دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ رفا FM 102.2 پہ بھی یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے, اور جو فیس بک پہ پیج ہے ہمارا 102.2 کا پیج, اس پہ بھی آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اظہر نیاز, شاعر ہیں, ادیب ہیں, نقاد ہیں, استاد ہیں, اور میڈیا سے بھی ایک تعلق ہے, ایک ہماجیت شخصیت ہیں, اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو ہو رہی ہے. سر, آپ نے جیسے بچوں کے ادب پہ بھی کام کیا, اور آپ نے میگزین بھی نکالے, اور اس کے علاوہ کوئی ادارہ بھی آپ نے اسٹیبلش کیا. تو بچوں کے حوالے سے آپ نے کیوں اپنی زندگی کو فوکس کیا؟ کافی کام ہے آپ کا بچوں کے ادب کے حوالے سے. اصل میں اکثر کہتا ہوں کہ یار ماں کو کینسر نہ بھی ہو تو اسپتال بنانا چاہیے. صحیح بات ہے نا, صحیح بات. تو اسی طرح سے اچھی بات ہے, کسی اور کی ماں کو بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں, میں آئی اپریشیٹ شوکت خانم اسپتال ہو گیا, کسی بھی وجہ سے آیا, اور بے شمار لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. ٹھیک. بدقسمتی سے میرے ساتھ بھی اس کی وجہ ہے کہ میرے بہت عرصے تک ایک میرے بیٹا پیدا ہوا, 7 سال کے بعد شادی, وہ اسی دن ہی فوت ہو گیا.
اچھا اس کے بعد 7 سال تک کوئی میرے وہ نہیں تھے نا، اولاد نہیں تھی. تو جس کی بنا پر میں اکثر کہا کرتا کہ میں نے جو دکھ اپنے والد کو دیے ان دکھوں سے میرا گھر آباد کر، صحیح، اے خدا مجھ کو بھی تو صاحب اولاد کر. ماشاءاللہ. تو وہ نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے میری خواہش بچوں کے لیے ہے نا، بلکہ میرے ایک مرتبہ یہ بھی سوچا کہ میری اتنی جائیداد ہے، سب کچھ ہے، بچے ہیں نہیں میرے، تو چلو اس سب کا ایک ٹرسٹ بنا کے بچوں کے لیے کچھ جو ہے وہ کرتا ہوں. میں گیا بھی ادارے میں جو ٹرسٹ بنانے والا تھا، اس نے مجھے کوئی کہا جی ٹرسٹ نہ بنائیں، فاؤنڈیشن نہ بنائیں، یہ کریں، اور اتنا لمبا چوڑی چیزیں بنا دیں کہ وہ میرے بس میں نہیں تھیں. میں نے کہا اچھا چلیں یار اس کے بغیر ہی جو کچھ ہو سکتا ہے میں اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے بعد میری بیٹی ہے، اچھا لیکن میں نے اس کام کو کہا کہ اچھا اس کو کرنا چاہیے جس طرح سے بھی ہے. بائی چانس کہہ لیں یا اس کا زندگی سے، میں 80 میں جب شادی ہوئی ہے میں نے ریڈیو پاکستان جوائن کیا تو مجھے جا کے وہاں بچوں کا پروگرام مل گیا. اچھا ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا بچوں کے لیے کام کرنا جو ہے نا، وہ شاید جس طرح وہ لطیفہ ہے نا جو ڈاکٹر نیا بنا تو کہنے یار یہ آپ بچوں کا علاج تو کر ہی لیتے ہوں گے، ہے نا، تو وہ بچوں کا علاج بھی مشکل ہے، بچوں کے لیے لکھنا بھی مشکل ہے. صحیح بات. مجھے یاد ہے قاسمی صاحب کو میں نے جب میں رسالہ نکالتا تھا تو میں نے قاسمی صاحب کو خط لکھا کہ آپ میرے لیے بچوں کے لیے کچھ لکھیں، تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ بچوں کے لیے لکھنا یہ بچوں کی سطح پہ آنا پڑتا ہے، اگر کبھی میں نے لکھا تو میں ضرور آپ کو بھیجوں گا. تو اس طرح سے میں نے بچوں کا پروگرام مل گیا مجھے. ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں تھا، کبھی تفصیل سے حیدرآباد پہ بات کریں گے، اور وہاں میں بچوں کا پروگرام کرتا. اٹس ونڈرفل ایکسپیرینس کہ 45 منٹ کا پروگرام جو ہے لائیو ہوتا تھا. میرے جو اینکر تھا رفیق بھیا، نائس پرسن، ایک خاتون تھی جو بعد میں ٹی وی کی پروڈیوسر بن گئی، وہ بھی ریڈیو کی، اور وہاں لائیو بیٹھ کر جو سیٹ اپ کے ساتھ پروگرام کرتے تھے میں بہت ہی انجوائے کرتا تھا. کبھی کسی بچے کو اٹھا کے باہر لے جاتا، کسی کو اٹھا کے باہر، وہ نہیں لائیو. اچھا والدین کے بیٹھنے کی جگہ الگ سے بیٹھ بنائی ہوتی تھی، وہ وہاں بیٹھتے تھے، بچے وہاں آ جاتے تھے، اور لائیو شو بھی ہو رہا تھا ان کے ساتھ، سب چیزیں چل رہی تھی. تو وہاں سے ایک تو دلچسپی اور بڑھ گئی میرے اس میں. جب میں نے ٹیلی ویژن جوائن کیا تو انہوں نے پوچھا کوئی آئیڈیا دو بھی کیا کرنا ہے. پہلے ادھر میوزک کا تھوڑا بہت کیا، لیکن میں نے وہاں بھی بچوں کے پروگرام کا آئیڈیا دیا، بچے کتنے اچھے. اچھا. اور وہاں اور وہ رینکنگ میں جب میں نے بڑا اچھا جاتا رہا لکھنے، بیبی اور ببلو کا گھر، پھر لکھا بھی میں نے. اچھا. تو بچوں کے لیے جب میں نے ٹی وی چھوڑ دیا تو پھر وہ اویلیبل ان دا ٹاؤن جو ہوتا ہے کہ چلو اس سے لکھوا لیتے ہیں، تو میں نے بچوں کے لیے بیبی اور ببلو کا گھر ہے نا کے نام سے ایک، کیونکہ میں اس کو پاکستان کو لیا تھا، کوئی گھر نہیں ہے یہ، پاکستان جو ہے ہمارے بیبیوں اور ببلوؤں کا گھر ہے. صحیح. تو اسی پہ بنیاد بنا کر میں نے اس کو لکھا، اور وہ بھی بہت اچھی رینکنگ پہ گیا. بہت عرصے تک میں اس کو آبزرو کرتا رہا، پسندیدہ رہا لوگوں کا. اس طرح سے پھر میں نے دیکھا اچھا چلو بچوں کے لیے کچھ لکھنا، رسالہ نکالنا. تو فاختہ کے نام سے میں نے ایک رسالہ جو ہے نکالا، سال ایک اس کو کیا. صاف ظاہر ہے کہ وہ سال 2 سال 3 سال 4 سال انویسٹ کرنا پڑتا ہے، بالکل. لیکن میں اس میں ذرا سا جلدی تھک گیا. اس پہ بے شمار خطوط ایسے بڑے بڑے اداروں سے ملے، ایون یونیسیف نے اس کو اپریشیٹ کیا، لیکن وہ وہی کہتے ہیں کہ ہمارے وہ مثال مشہور ہے کہ بلبل جو ہے وہ آپ کے لیے جان حاضر ہے لیکن بلبل بھتریجے کی ہے نا. تو ہر شخص جو یونیسیف بھی اپریشیٹ کر رہا تھا، لیکن اس کو کوئی امداد کرنے کے لیے، کوئی اشتہار دینے کے لیے، یا اسے کہ چلے کوئی اچھا بچوں کے لیے خالی تعریف سے نہیں چل سکتا، تعریف سے تو نہیں چلتا نا. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بچے آٹا کھاتے ہیں پھول نہیں کھاتے ہے نا. وہ ایک یہی سنا تھا میں نے واقعہ آپ ہی کے پروگرام میں کہ ایک نعت خان تھا، تو وہ اس کے اوپر پھول کرنے گیا، پیسے جو ہے اچھی بات نہیں ہے، پھول ڈالو. تو جب اس پہ پھول ڈالنے لگے تو وہ کہنے لگا بھائی میرے بچے جو ہیں آٹا کھاتے ہیں پھول نہیں کھاتے. تو اس طرح سے جو ہے کام کے لیے بھی کچھ نہ کچھ. پھر میں نے ایک ادارہ بنایا وائس آف چلڈرن کے نام سے، رجسٹرڈ آرگنائزیشن. لیکن ہمارے دوسرے اداروں میں اتنی کرپشن ہے جی
کہ اچھا اس ایک پیسہ بھی میں نے سرکاری یا کسی دوسرے شخص سے نہیں لیا. میں نے اگر کوشش کی کہ یار یہ خود ہی کرو جو کچھ کرنا ہے, کیونکہ اگر 2-1 مرتبہ رجسٹرڈ تھا, مجھے بلاتے تھے, بڑی اچھی میٹنگ میں گیا میں, جو ہے کام کرنے کے لیے بھی, فلڈ میں اور ڈیزاسٹر آ گیا تو ہم نے کچھ کیا. لیکن جو ادارے ہیں جو فنڈ کرتے ہیں ایسے اداروں, ان کے اندر بھی کرپشن موجود ہے. یعنی اگر آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیں گے تو ان کی کوشش ہوگی کہ آپ کام تو 25,000 روپے میں کریں, 75,000 ہمیں واپس ملنے. ہے نا, تو میں نے کہا کہ یار یہ میں نہیں کر سکتا. ایون جو انٹرنیشنل ادارے ہیں تقریباً ان کا بھی یہی ٹرینڈ ہے, ہمیں جو بڑے بڑے آتے ہیں باہر سے فنڈز گورنمنٹ کی سطح پہ, اس میں بھی آدھے سے زیادہ واپس چلے جاتے ہیں. کہ یہ تو میں نے کہا کہ یار یہ میں نہیں کر سکتا. تو پھر میں نے ابھی سمجھو کہ ایک قسم کی وہ گورنمنٹ جسے کہتے ہیں سوئی ہوئی آرگنائزیشن ہے, لیکن اپنے طور پر میں کوئی کتاب چھاپ دیتا ہوں یا کوئی کبھی بچوں کا وہ کر دیا. آج کل بھی پاکو ٹی وی کے نام سے ایک بچوں کا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے, اور اس پہ کچھ چیزیں خود کیا. ایک چھوٹی سی بچوں کی ٹیم بنائی ہوئی ہے اسٹوڈنٹس کی, جن کو میں پے کرتا ہوں, اور وہ بچوں کے پروگرام بناتے ہیں, ان کو ہم جا کے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے ربی سے جائے نا, تو وہ عادت جو ہے نا وہ نہیں چھوٹتی, اس لیے کچھ نہ کچھ ابھی بھی لگا رہتا ہوں. بچوں کے ناول لکھے میں نے 3-4 ناول, ایک دعویٰ اکیڈمی نے بھی چھاپا ہے دھماکہ کے نام سے, اسلامی یونیورسٹی نے, دوست پبلیکیشن والوں نے 3-4 ناول میرے اس کے جو چھاپے ہیں. ایک کے اوپر یہ جو دھماکہ ہے, اس کے اوپر سیریل بھی بچوں کی ایک بنی جو کہ باہر چلی تھی اسکائی ٹی وی کے اوپر انگلینڈ میں. صحیح ہے. آپ کی زندگی کے تو مختلف پہلو ہیں, ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں آپ, اور ایک پروگرام یقیناً اس کا احاطہ نہیں کر سکے گا, اس لیے ہم نے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور سیٹنگز بھی رکھنی ہے, مختلف چیزوں پہ بات کریں گے. آپ این جی او سے ریلیٹڈ بھی آپ کی سروسز ہیں, اس کے علاوہ میں چاہوں گا بلکہ آج ہی کوئی تھوڑا سا وقت ہمارے پاس موجود ہے تو رفا یونیورسٹی میں کیسے آپ کا آنا ہوا, یہاں آپ کا کیسا سفر گزرا؟ رفا یونیورسٹی میں آنے کی وجوہات بہت ساری ہیں. ایک تو یہ کہ میں ایک پہلے جب یہاں تھی نا جی سمر کیمپ ہوتا تھا, تو میں یہاں پڑھانے کے لیے آیا. ڈاکومنٹری اور ناصر صاحب ہوتے تھے, تو ڈاکومنٹری اور میں پڑھا رہا تھا ٹیلی ویژن, اور نوید ظفر صاحب جو ہیں وہ کرنٹ افیئر کے, اس طرح سے ایک کورس بنایا گیا تھا. تو میری پہلی انٹری جو ہے یہاں اس کے اوپر ہوئی. تو چونکہ میں نے ریڈیو لگایا تھا وہاں اسلامی یونیورسٹی میں بھی, تو ڈاکٹر انیس صاحب کی بڑی خواہش تھی. اچھا درمیان میں چلا گیا گلگت میں, جب میں واپس آیا تو میں بھی فارغ تھا, اور یہاں بھی ایک شخص کی ضرورت تھی جو کہ ریڈیو کے لیے کچھ چیزوں کو کر سکے. تو ڈاکٹر انیس صاحب نے مجھے کہا کہ بھئی ہمیں ضرورت ہے ایک آدمی کی. انہوں نے مجھے حسن صاحب کے پاس بھیجا. حسن صاحب کو میں نے پریزنٹیشن دی لیپ ٹاپ کے اوپر کہ یہ ایک ریڈیو ہو سکتا ہے جس پر یہ اس کے مقاصد ہوں گے, یہ چیزیں ہوں گی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہونا چاہیے. تو اس طرح سے میں جو ہے یہاں آ گیا, اور میرا خیال میں کوئی 8-10 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے, کیونکہ میں پیچھے مڑ کر کم دیکھتا ہوں ہے نا. اور اب میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یار ایک نوکری ہوتی ہے سیٹھ کی نوکری, اور ایک ہوتی ہے ادارے کی نوکری. رفا جو ہے یہ ایک ادارہ ہے نا, تو یہاں جو ہے یہ ادارے کی نوکری ہے, اور چل رہا ہے. مطلب ادارے کی نوکری بہتر ہے, ادارے کی نوکری, سیٹ کی نوکری کبھی نہیں ہے. اور رفا جو ہے دیکھیے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر یہ ریڈیو ٹوٹلی ہمارے لوگوں پہ, آپ ہیں میں ہوں, چھوڑ دیا ہوا ہے. ہم سیاہ کریں سفید کریں ہے نا, وہ ہماری اس پر ہے. کبھی کبھی جمعہ پڑھنے کے بعد حسن صاحب سے ملاقات ہو جائے تو وہ اپریشیٹ ہی کرتے ہیں ہے نا. آج تک مجھے تنقید کا کم موقع ملا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہاں ریڈیو FM 102.2 کا, اس کو ہم اپنا کام نہیں سمجھتے, وہ کوئی اللہ کا کام ہے تو وہی کر رہا ہے. وہ ایک کرائٹیریا سیٹ ہو گیا ہے, اس چیزوں کو وہ چلتا رہتا ہے. اور بہت ساری مدد جو ہے ہمیں, اور لوگوں کی دعائیں اتنی. مجھے ایک مطلب میرا انٹرویو وائس آف امریکہ سے شہناز کر رہی تھی, وہ میری پرانی کلیگ تھیں, تو مجھے کہنے لگے کہ اظہر اچھا اس میں بہت سے لوگوں نے دعائیں دی مجھے ہے نا, پورے پشاور سے ادھر سے ادھر سے آ رہی تھی. کہنے کہ دیکھو تمہیں اتنی دعائیں کبھی ملی ہوں گی جتنی آج وائس آف امریکہ پہ ملی ہیں. تو میں نے دل میں کہا کہ تمہیں FM 102.2 کا پتہ ہی نہیں ہے نا, کہ یہاں لوگ آتے ہیں. کئی مرتبہ میں نے دیکھا آ کے نیچے بیٹھ جائیں گے ہے نا, قدموں میں بیٹھ جائیں گے, اور کہیں ایک اپنی جائیداد لے کے آ گیا کہ یار میں اس کو خدا کے نام پر دینا چاہتا ہوں, آپ میری ہیلپ کریں, میں کیا کروں. اور میں نے کہا پہلے اپنے بچوں کا خیال کرو, پھر جو ہے دوسروں کا بھی کرنا.
اور میں بہت ہی ممنون ہوں کہ یہاں جتنے لوگ سننے والے ہیں ہمارے ایف ایم 102.2 کا، کمرشل چینل پریشان ہیں کہ یہ ہمارا ایف ایم 102.2 اتنا کیوں سنا جاتا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ کی امداد یہ کوئی خاص امداد کی بلکہ سر ابھی لاسٹ ٹائم جب ایک رپورٹ آپ تیار کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ کچھ 60 ممالک میں ہمارا پروگرام سنا جاتا ہے. صرف یہ پنڈی اسلام آباد کا ایک چھوٹا سا اسٹیشن نہیں ہے ماشاءاللہ سے. اور میں ایک اور ایکسپیرینس پہلے بھی کئی دفعہ شیئر کر چکا ہوں کہ ہمیں ایک ریفرنس سے پتہ چلا کہ کعبہ کے اندر، حرم شریف کے اندر جو لوگ مینٹیننس وغیرہ کا کام کرتے ہیں تو ان کی رہائش بھی قریب ہی ہے بالکل. تو اب چونکہ وہ حرم کی حدود میں ہوتے ہیں تو نہ وہ کوئی ٹی وی یا کوئی چینل یا کوئی ایسی چیز لگاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ریڈیو وہاں پہ چلتا رہتا ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑے آنر. میں آپ کو کس دن میں اس کو ڈھونڈ کے لاؤں گا، وہ شخص جو کہ ہمارا ریڈیو سن کر مسلمان ہو گیا. اچھا ماشاءاللہ. ہے نا، یہاں مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، میں نے کہا یار کس دن لے کر آؤ، اسے ہم بھی ملنا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کا. اور ناظرین کرام اور سامعین محترم، انشاءاللہ حضرت نیاز صاحب کے ساتھ ہماری مزید ملاقاتیں بھی ہوں گی. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تشنگی محسوس ہو رہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم سکپ کر گئے، انشاءاللہ ان پہ ڈیٹیل گفتگو بھی ہوگی. اور یہ پروگرام اس وقت آپ نے سنا edutv.hec.gov.pk پہ آپ نے دیکھا براہ راست. رفا ایف ایم 102.2 پہ پیش کیا گیا، اور جو فیس بک پہ ہمارا پیج ہے 102.2 کا پیج، اس پہ بھی براہ راست نشر ہوا. عرفان بھٹی کو رفا ایف ایم 102.2 اور رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.